بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر سیوکس، السلام علیکم. ہمارا سیوکس کا سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر 2 چل رہا ہے، جو ہم نے آئینی ارتقاء کا چیپٹر ہے. اس میں پورا ہم نے آئینی ارتقاء 73 تک کا پڑھنا ہے، اور اس وقت جس سٹیج پہ ہم پہنچے ہیں وہ ہے 1962 کے آئین کے خط و خال. اس سے پہلے 1956 کے آئین کے خط و خال میں نے آپ کو بتائے تھے. اب دیکھتے ہیں 1962 کے آئین میں کون سے اہم خط و خال یا خصوصیات پائی جاتی ہیں. پہلے تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دیتی ہوں کہ فروری 1960 میں ایوب خان نے سابق چیف جسٹس شہاب الدین کی سرکردگی میں آئین سازی کے لیے ایک 10 رکنی آئینی کمیشن تشکیل دیا، جس نے اپنی سفارشات مئی 1961 میں صدر مملکت کو پیش کر دیں. بعد میں صدر نے وزیر خارجہ منظور قادر کی قیادت میں کابینہ کے 7 ارکان پر مشتمل ایک آئینی کمیٹی بنائی، جس نے آئینی کمیشن کی سفارشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے آئینی سفارشات مرتب کیں، جنہیں گورنرز کی کانفرنس میں منظور کر لیا گیا، اور اس طرح آئین مکمل کر لیا گیا. 8 جون 1962 کو محمد ایوب خان نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے اس آئین کو ملک میں نافذ کر دیا. اب یہ آئین کون سا آئین تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرد واحد کا بنایا ہوا آئین، کیونکہ آئینی کمیشن کی سفارشات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا. تو یہ تحریری آئین تھا 1962 کا آئین، 56 کے آئین کی طرح، اور اس کی دفعات اور گوشواروں وغیرہ کی تعداد مختلف تھی. آپ نے بالکل کمپیریزن کر کے یاد کرنا ہے کہ 62 کا آئین 250 دفعات، 5 گوشواروں، 8 ترامیم اور مارشل لا کے 31 ضوابط پر مشتمل ایک تحریری آئین تھا. اسے 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور ضخامت کے لحاظ سے یہ 56 کے آئین سے طویل تھا، یعنی وہ مختصر تھا، یہ طویل تھا. نمبر 2 پہ دیکھیں، یہ آئین وفاقی آئین تھا. سابقہ دستور کی طرح یہ 2 صوبوں پر مشتمل تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان. انتخابی ادارے میں بھی دونوں صوبوں کے نمائندوں کی تعداد یکساں، یعنی 40 ہزار تھی. یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک انتخابی ادارہ بنایا گیا جس نے انتخابات میں حصہ لینا تھا، یعنی انتخابی فرائض انجام دینے تھے، براہ راست عوام کو ووٹ دینے کا اختیار نہیں دیا گیا. تو یہ ادارہ جو بنایا گیا، اس میں دونوں صوبوں کے نمائندوں کی تعداد برابر، یعنی 40 ہزار تھی، اور آئین میں مرکزی حکومت کے اختیارات کی وضاحت کر دی گئی. باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو عطا کیے گئے. نمبر 3 پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آئین صدارتی آئین تھا. اس کے تحت صدارتی طرز حکومت کا تجربہ کیا گیا. یہ ہماری ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا، اور اس کے بعد نہیں ہوا. صدر سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت بھی تھا، جس کا انتخاب بنیادی جمہوریتوں کے 80,000 اراکین پر مشتمل انتخابی ادارے نے 5 سال کے لیے کرنا تھا، جس کا میں نے اوپر ذکر کیا. انتخابی ادارہ جس کے اراکین کی تعداد دونوں صوبوں سے برابر 40 ہزار لی جانی تھی. اس نے صدر کا انتخاب کرنا تھا، اور اس کو قانون ساز جو ہے صدر کو قانون سازی کے وسیع اختیارات تفویض کیے گئے. کابینہ کے اراکین قومی اسمبلی کی بجائے صدر کے سامنے جواب دہ تھے، اور جتنی کلیدی یعنی اہم اسامیاں تھیں ان کی اوپر تقرری کے اختیارات بھی صدر ہی کو دیے گئے اس آئین کے تحت. اس کے بعد اگر آپ نمبر 4 پہ دیکھیں تو میں نے لکھا استوار آئین تھا. اس آئین کے تحت قومی اسمبلی کے 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کر سکتی تھی. اب اگر آپ اس کو کمپیریٹیولی پڑھیں گے تو یہ آپ کو بھولے گا نہیں. 1956 کے آئین میں نے بتایا تھا کہ وہ لچکدار آئین تھا، اور قومی اسمبلی کے حاضر اراکین کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز تھی، اور توثیق صدر کرتا تھا. اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ استوار یعنی ریجڈ ہے، غیر لچکدار ہے. قومی اسمبلی کے 2/3 اکثریت یعنی حاضر نہیں ہے، بلکہ سمپل 2/3 اکثریت نے آئین میں ترمیم کرنی تھی، اور ترمیمی بل صدر کی منظوری کے لیے پیش کیا جاتا تھا. اس کے دستخطوں سے وہ بل قانونی شکل اختیار کر لیتا تھا. صدر کی منظوری کے بغیر اسے دوبارہ، یعنی اگر صدر منظور نہیں کرتا، صدر منظوری کے بغیر اسے دوبارہ قومی اسمبلی کو بھیجنے کا مجاز تھا. اور قومی اسمبلی 3/4 اکثریت سے اگر دوبارہ اسے پاس کر دے تو صدر اسے استصواب رائے کے لیے انتخابی ادارے کے سامنے رکھ سکتا تھا، یعنی جس کے اراکین کی تعداد 80,000 تھی. اگر انتخابی ادارہ کثرت رائے سے منظوری دے دے گا تو صدر کی منظوری کے بغیر ہی وہ ترمیم آئین کا حصہ بن جائے گی. تو یوں یہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے
اور دیکھیں صدر کے اختیارات بھی اس میں بہت زیادہ ہیں، اور قومی اسمبلی کے اراکین کی 2/3 اکثریت رکھی گئی ہے، حاضر اراکین کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ دیکھیں یک ایوانی مکنہ اپنائی گئی۔ سابقہ دستور میں بھی یک ایوانی مکنہ تھی اور اس میں بھی اس کا نام قومی اسمبلی تھا، اب بھی نام قومی اسمبلی رکھا گیا۔ اب بالواسطہ انتخاب کا طریقہ اپنایا گیا۔ اب بالواسطہ انتخاب کیسے کہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ ایک انتخابی ادارے کی تشکیل عوام نے کرنا تھی، اور پھر اس انتخابی ادارے نے قومی اسمبلی کے اراکین اور صدر کو چننا تھا، جس ادارے میں دونوں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی تھی۔ پھر آتے ہیں واحد شہریت کی جانب۔ یہ سابقہ دستور میں بھی تھا کہ واحد شہریت کا اصول اپنایا گیا۔ پاکستان کے تمام شہری صرف جمہوریہ پاکستان کے شہری تھے، مشرقی یا مغربی پاکستان کے سٹیزن نہیں کہلائیں گے، جبکہ وفاقی طرز حکومت میں امریکہ کی مثال میں نے سابقہ لیکچر میں دی تھی کہ دوہری شہریت اپنائی جاتی ہے۔ یہ میں نے 6 ہیڈنگز کی وضاحت کر دی، انشاءاللہ اگلی 5 ہیڈنگز جو رہ گئی ہیں ان کی وضاحت اگلے لیکچر میں کر دی جائے گی۔